بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 4 شیئر کرنی ہیں، انتہائی اہم سٹوریز ہیں۔ چیف جسٹس ہر صورت ستمبر سے پہلے الیکشن کیوں چاہتے ہیں؟ یہ ایک ایسی وجہ ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ حامد میر صاحب نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے، میں نے میر صاحب سے بات بھی کی ہے۔ انکشاف انہوں نے 2-3 روز پہلے کیا ہے، لیکن اس پہ بات اب کرنے کا کوئی ایک مقصد ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں میں نے جنرل باجوہ کے کہنے پر تحلیل کی، یہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے، اور بلومبرگ کی ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے، میں نے آپ سے عرض کی کہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ہمارا دکھی انسانیت کی خدمت جاری ہے، تاکہ ان کو پیغام جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، جس بچی کی شادی کے بارے میں میں نے وعدہ کر لیا بھائی اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون کے سہارے، اور مجھے امید نہیں، انشاءاللہ یقین ہے کہ وہ پورا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بہت سارے درد دل رکھنے والے لوگ ہی پورا کریں گے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ پہلے تو اس پروجیکٹ کو ہم وہ کریں نا، 9 شوال کو جن کی شادی ہو رہی ہے، اس سے آنورڈ پھر بہت سارے پروجیکٹس ہیں، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ چیف جسٹس صاحب ہر صورت ستمبر سے پہلے الیکشن کیوں چاہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ میں سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ مطلب وہ یہ بات ہے نا کہ محبت اپنی جگہ، نفرت اپنی جگہ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بینیتھ دا سرفیس بہت سارا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، مطلب عمران خان کی محبت اپنی جگہ، لیکن چیف جسٹس کو پتہ ہے کہ وہ تو ویسے ہی، اب دیکھیں ستمبر میں تو انہوں نے ویسے جانا ہے، لیکن جو مئی جون سے تقریباً جو ہے نا وہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں، جون سے آنورڈ، تو جون کے مڈ سے آنورڈ تو گرمی کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، پھر تو ججز چلے جاتے ہیں بہت سارے، کوئی بیرون ملک چلے جاتے ہیں، کوئی ادھر ادھر گھروں میں، ادھر ادھر کہیں کوئی چھٹیاں منانے، تو وہ جو امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں وہ چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تقریباً ستمبر کے مڈ تک، تب تک چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ ان کو کیا فائدہ، ان کو کیا مسئلہ کیا ہے کہ آخر ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں، ساس کی محبت اپنی جگہ، بیگمات کی محبت اپنی جگہ، بیٹیوں کی محبت اپنی جگہ، ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب ہر صورت ستمبر سے پہلے الیکشن ان کو چاہیے؟ ٹھیک، اچھا، میں نے بھی مختلف لوگوں سے، سیاسیوں سے، میں آپ کو یہ جی ٹھیک ہے نا، جب غیر سیاسیوں سے بات کرتا ہوں تو تب بھی، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے پاس یہ پکی معلومات ہیں اور وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب چاہ رہے ہیں کہ ستمبر سے پہلے الیکشن ہو جائیں، ستمبر سے پہلے ہی کوئی سلسلہ ایسا بن جائے کہ الیکشن کے رزلٹس آ جائیں، ستمبر سے پہلے ہی عمران خان جیت جائیں۔ ٹھیک، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اور ستمبر سے پہلے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پنجاب کا جو الیکشن ہو تو پھر کسی طریقے سے ہم نے ایک ایسا صورتحال بنانی ہے کہ یہاں فیڈرل میں بھی بن جائے، اور یہ سارا کچھ اس طرح سے وہ ان کو ایک پورا نا، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ کرائیں۔ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آج آپ صبح فیصلہ آیا، کہا کہ آج 4 بجے ہی بیٹھ جائیں، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جو پچھلے 4 سالوں سے ججز ایک ساتھ اکٹھے نہیں بیٹھ سکے، وہ 4 گھنٹوں میں ہی تمام سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں آپ 4 بجے تک ہی آپ آج بیٹھیں اور فیصلہ کریں، بس الیکشن سارے کے سارے ایک ہی ڈیٹ کو ہو جائیں۔ عمران خان نے تازہ انٹرویو میں بھی یہی کہا ہے کہ اگر پرائم منسٹر مئی میں اسمبلی توڑ دے، جولائی میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں نا کیسی کیسی معصومانہ خواہشیں ہیں، مئی میں اگر اسمبلی توڑ دیں تو جولائی میں الیکشن ہو سکتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر جولائی میں الیکشن ہو جائیں تو بس پھر آپ کو پتہ ہے، اور وہ سارے چاہ رہے ہیں، ایک پنجاب کے نہیں، سینٹر کے بھی چاہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار یہ سینٹر کے الیکشن کی بھی، اور الیکشن اکٹھے ہو جائیں، پہلے تو پنجاب کا ہو جائے، پھر ان کو ایک انہوں نے اسمیل کیا کہ یار اگر پنجاب کا الیکشن ہو بھی جائے تو پھر ہمارا وہ بڑا پلان تو پورا نہیں ہوتا جو ہم بنا کے بیٹھے ہیں۔ وہ پلان تو تب پورا ہوتا ہے کہ جب سینٹر کی گورنمنٹ بھی چلی جائے،
کیونکہ وہ جو پلان بنا کے بیٹھے ہیں، سیاسی لوگوں کے پاس پوری معلومات ہیں، اور ان کے پاس معلومات یہ ہیں کہ چیف جسٹس صاحب پلان بنا کے بیٹھے ہیں ایکسٹینشن کا۔ جی ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ آپ نے جوڈیشل ایکسٹینشن کبھی نہیں سنی ہوگی کہ جوڈیشری میں ایکسٹینشن ہو۔ چیف جسٹس صاحب پلان بنا کے بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے سینٹر کی گورنمنٹ بھی جائے، الیکشن ہو، اور ستمبر سے پہلے دوبارہ عمران خان آ جائے، وہ مجھے ایکسٹینشن دے دے، تب تک کم از کم تب تک کی ایکسٹینشن دے دے کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر نہیں ہو جاتے۔ اب اگر ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بننا ہے ستمبر کی مڈ سے آنورڈ، اور وہ پھر اگر نہ بنے، ان کو ایکسٹینشن مل گئی تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن کی باری آ جائے گی۔ آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا سارے پلان کی نا؟ اصل پلان یہ ہے جس کی وجہ سے وہ نجم سیٹھی صاحب جیسے نہیں کہتے کہ سیاسی جماعتوں نے بھی کہا ہے ٹھٹھو، یہ ٹھٹھو دیکھ لو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کچھ بھی کر لو، ایسا نہیں ہوگا، ایسا تو ہم نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ واضح پیغام ہے۔ اسی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عید کے بعد عدالتیں کھلنی ہیں، 25 تاریخ کے بعد چھٹیاں ختم ہونی ہیں، عدالتیں کھلنی ہیں، ایک گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، ایک ایسا گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، اور ایک ایسی ہیڈ آن کولیجن آنے والی ہے کہ وہ پھر جو ہے نا، اب اس کے بعد کیا ہوگا جناب، وہ توہین عدالت اور وہ ساری چیزیں، اور پھر ادھر سے بھی ایکشن، اور لوگ ان کو تو کہہ رہے ہیں بہت سارے کہ بھائی آپ ایگزیکٹو آرڈر کیوں نہیں نکال رہے، یا کم از کم جو یوسف رضا گیلانی نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جن کو بحال کیا تھا ان کو آپ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت فارغ کیوں نہیں کر رہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے بہت سارے آپشنز ہیں، اور آپ اس کے بعد جب یہ آئیں گے تو ایک اور بھی بہت ایک لا آ چکا ہے، قانون بن چکا ہے، اس قانون کے تحت آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق کو کوئی چیز مانے نہیں ہے، روکنے والی نہیں ہے، انہوں نے فوری طور پہ بینچ بنا لینا ہے، از خود نوٹس بھی لے لینا ہے، بینچ کی تشکیل بھی کر لینی ہے۔ اس بینچ میں جو تشکیل ہوگی تو جو سو موٹو والے اس کے خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے، اور اپیل ہو سکتی ہے تو پھر بہت کچھ اڑ بھی سکتا ہے۔ یہ ابھی بہت سارے وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آر مینی سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس۔ اب بہت ساری گیم تو ابھی پڑھنی ہے، پارٹی تو ابھی سٹارٹ ہونی ہے، ابھی تو اور بھی بہت ساری لیکس آنی ہیں، کوئی ویڈیو لیکس، کوئی آڈیو لیکس، کوئی ساس لیکس، کوئی بیوی لیکس، کوئی بیٹی لیکس، ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں آنی ہیں۔ اب یہ ہے پلان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی طریقے سے فارغ کرنے کا، کیونکہ ان کو، مجھے نہیں پتا کہ جسٹس اعجاز الاحسن یا جسٹس منیب اختر یا ان لوگوں کو، چیف جسٹس صاحب تو چلے جائیں گے، ان لوگوں کو اپنی موت کیوں نظر آ رہی ہے، انصافی سے اپنے کیریئر کی موت کیوں نظر آ رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے پر؟ مجھے نہیں پتا ان کو کیوں اپنے کیریئر کی موت نظر آ رہی ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ گئے تو ہمارے کیریئر کی موت ہو جائے گی۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے، کچھ ٹرکوں شرکوں کا معاملہ ہے، کچھ اس طرح کے اور معاملات ہیں، کچھ پلاٹوں کے معاملہ ہے، کوئی گاجریں شاجریں کھائی ہوئی ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ تو ہوگا کہ ڈیفینیٹلی ان کے تو اب یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت ستمبر سے پہلے ان کو محبت اپنی جگہ، کسی سے نفرت اپنی جگہ، لیکن ان کو کیا فائدہ؟ انہوں نے تو ستمبر کے بعد چلے جانا ہے، تو اتنی دشمنی مول لینے۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جتنی لعنتیں ثاقب نثار کے ذمے آئی ہیں ان کی تو ریٹائرمنٹ کے بعد آئی ہیں۔ اب یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، اتنی ہی مبینہ لعنتیں موجودہ چیف جسٹس کے ذمہ آ گئی ہیں، کیونکہ وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد پڑی تھی ان کو لعنتان۔ ان کو تو سروس میں پہلا چیف جسٹس ہے جن کو سروس میں اتنی لعنتان ہو رہی ہے، جن کو سروس میں ہوتے ہوئے اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے، جن کو سروس میں ہوتے ہوئے اتنی تنقید ہو رہی ہے، جن کو سروس میں ہوتے ہوئے اتنی بدنامی ہو رہی ہے۔ باب زحمتے کو بدنامی ہوئی، باب زحمتے کے خلاف بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن وہ سروس کے بعد ہوئیں۔ یہ پہلا چیف جسٹس، تو اتنی بہت زیادہ بدنامی مول لینا
یہ صرف اور وہ بھی ہے، وہ فیکٹر ہے، لیکن صرف عمران خان کی محبت میں یا کسی کی نفرت میں تو نہیں بول رہے، یہ وہ یرغمال بنایا ہوا ہے مبینہ طور پہ چیف جسٹس کو جن لوگوں نے کہ، اور یرغمال بنایا ہوا ہے قاضی فیاض عیسیٰ کا راستہ روکنے کے لیے۔ یہ وہ اصل وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ جی مجھے ایکسٹینشن دی جائے، اور وہ پھر ظاہر ہے اپنے رال تو ٹپکتے ہیں کہ اگر ایکسٹینشن آپ کو ایز اے چیف جسٹس 2 دن کی ایکسٹینشن بڑی بات ہوتی ہے، اب 2 دن میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو والی بلڈنگ کو، 1 کانسٹیٹیوشن والی بلڈنگ کو باب زحمتے نے چند گھنٹوں میں ریگولرائز کرا دیا تھا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کن کن کے وہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں، وہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کی ڈیٹیل مانگی، ابھی تک تو نہیں آئی، تو ذرا پتہ چلے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ چیف جسٹس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ 2 دن کی مل جائے بڑی بات ہے۔ یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چاہ رہے کہ جسٹس جتنے تک اعجاز الاحسن صاحب نہیں آتے تب تک مجھے ایکسٹینشن تھا کہ قاضی فیاض عیسیٰ فارغ ہو جائیں، ان کو اگر سال، 1.25 سال کی، 1.5 سال کی مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑا اقتدار ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے۔ تو وہ رال تو ٹپکتی ہے۔ حامد میر صاحب نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے، میں نے حامد میر صاحب سے بات بھی کی ہے، اور میں بتاتا ہوں آپ کو میں نے کون سی بات کی۔ پہلے وہ انکشاف میں آپ کو بتا دوں، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ خیر، حامد میر صاحب نے نسیم زہرا صاحبہ کے پروگرام میں ایک بات کی، اور جس کی تصدیق نسیم زہرا صاحب نے اور جس کی گواہی نسیم زہرا صاحبہ نے بھی دے دی ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، نسیم زہرا صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ عمران خان کی حکومت میں کہ جناب کہا گیا کہ وہ سیز فائر کنٹرول لائن پر جب انڈیا کے ساتھ جنرل باجوہ کے دور میں سیز فائر کیا گیا تو پھر بتایا گیا کہ جناب مودی صاحب پاکستان کا دورہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جب یہ پتہ چلی بات شاہ محمود قریشی کو، تو پھر شاہ محمود قریشی نے جا کے وزیر اعظم کو بتایا، اور پھر وزیر اعظم کو بتایا کہ جی آپ کو پتہ ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں مجھے بتایا تھا کہ کوئی جنرل فیض اور جنرل باجوہ اور یہ لوگ اجیت دوول سے بات کر رہے ہیں۔ یہ وہی اجیت دوول ہے جن کے نواز شریف صاحب کے ساتھ جب بات ہوتی تھی تو ان کو بڑا اعتراض ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اور یہ مالشیا پالشیا چینلز پہ اچھالتے تھے کہ دیکھو جی یہ اجیت دوول کے ساتھ کس طرح سے بات کرتے ہیں، وہ اجیت دوول یہاں پہ جاتی عمرہ بھی آیا، یہ فلاں کیا، یہ وہ ہوا۔ وہی اسی اجیت دوول کے ساتھ بیک ڈور رابطے جنرل باجوہ کے، جنرل فیض کے، ان سب کے بیک ڈور رابطے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے بتایا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مودی پاکستان بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت پھر اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ آپ ان کو تو وہ کریں، آن بورڈ لیں فارن آفس کو۔ تو جنرل باجوہ صاحب پھر بریفنگ دینے کے لیے آئے، اور حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو وہی بریفنگ دی جو ایک دفعہ آپ کو، مجھے اور 20-25 صحافی تھے ان کو بلا کے وہ بریفنگ دی گئی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اور وہ اب انہوں نے اس کا پورا پردہ چاک کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بریفنگ دی گئی کہ دیکھیں جی انڈیا کے ساتھ ہم یہ تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں، بحال کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ہمارا ساتھ دیں، میڈیا والے ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے تو ٹینکوں کو زنگ لگ گیا ہے، ہمارے پاس تو تیل کے بھی پیسے نہیں ہیں، ہماری تو توپوں کا یہ حال ہے، ہمارے تو یہ حال۔ مقصد کہنے کا یہ ہے، لبے لباب یہ تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کر ہی نہیں سکتے، ہم انڈیا کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو ہم نے ان کا طیارہ بھی گرایا اور ان کا پائلٹ بھی گرایا، ٹھیک۔ اچھا، تو اب حامد میر صاحب نے یہ ساری سٹوری بیان کی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ جنرل باجوہ صاحب وہاں پر فارن آفس گئے، شاہ محمود قریشی نے اپنے لوگوں کو بٹھایا، کچھ ریٹائرڈ لوگوں کو بٹھایا، انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو ریبٹل کی، انہوں نے ان کی کنٹرڈکشن کی، انہوں نے ان کو ایسے سخت سوالات کیے کہ جی یہ دیکھیں یہ آپ اس طرح سے، اور یہ انڈیا ہمیں ٹریپ میں لانا چاہ رہا ہے اور یہ کرنا چاہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جنرل باجوہ صاحب غصے میں آ گئے اور انہوں نے ادھر بھی وہی بات کی جو صحافیوں کے وقت بات کی تھی۔ اچھا، ساتھ ہی حامد میر صاحب نے کہا کہ جو کشمیری رہنما تھے وہ جو اللہ بخشے فوت ہو گئے، وہ انہوں نے ایک جو ہے نا ایک اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا تھا۔ اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے جنرل باجوہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ پرویز مشرف سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا
انہوں نے یہ بھی کہا، بہت بڑی بات کی حامد میر صاحب نے اسی پروگرام میں، کہ جو راجہ فاروق حیدر صاحب ایکس پرائم منسٹر آزاد کشمیر، ان کا تعلق نون لیگ سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ گئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، اور یہ چند روز پہلے 5 اگست 2019 جب مودی صاحب نے، جب انڈیا نے کشمیر ہڑپ کر لیا عمران خان کے دور میں، وہ گئے جناب وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ نے مجھے بلایا اور مجھے ساری بریفنگ دی اور مجھے کہا کہ جی اس طرح سے یہ والی صورتحال ہے، ہماری فیور میں یہی ہے، یعنی کہ یہ ہماری فیور میں یہی ہے کہ مودی صاحب جو ہے نا ہڑپ کر لیں اور ہمارا یہ وہ سارا کچھ۔ تو پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ جی تو ان کو تو جواب دینا چاہیے ان پہ، تو پھر اگر یہ ایسا ہو گیا تو پھر تو ہمیں حملہ کرنا چاہیے۔ تو مجھے بھی وہی جواب ملا کہ جی ہم حملہ نہیں کر سکتے، انڈیا کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ اور فاروق حیدر صاحب اسپیشل لندن گئے تھے اور انہوں نے یہ بات نواز شریف صاحب کو بتائی تھی، اور یہ پہلے بتائی تھی۔ اچھا، یہ بہت ہی بمباسٹک قسم کے وہ تھے انکشافات۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ جی آپ بولیں۔ انہوں نے کہا جی میں کیسے بولوں، مجھے جب تک چیئرمین نہیں کہے گا یعنی عمران خان، تو میں کیسے بولوں کہیں یہ اسٹیٹ سیکرٹ ایکٹ کے تحت میں اس کے زمرے میں یا اس کی زد میں نہ آ جاؤں۔ اور میں نے راجہ فاروق حیدر صاحب سے کہا تو انہوں نے بھی کہا کہ جی میں بھی اس وجہ سے بات نہیں کرتا کہ کہیں اسٹیٹ سیکرٹ کی خلاف ورزی میں اس زمرے میں وہ مجھ پہ نہ لگ جائے وہ دفعات۔ تو خیر، اچھا مجھے تو پہلی بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک کشمیر کسی نے بیچ دیا، حامد میر صاحب نے ابتدا ہی اسی سے کی کہ جنرل باجوہ نے کشمیر کا سودا کیا ہے، لیکن یہ صرف جنرل باجوہ نے نہیں، یہ ساتھ عمران خان نے بھی کیا ہے۔ مجھے کینیڈا سے ایک بیرسٹر صاحب نے بتایا، وہ سن بھی رہے ہوں گے، وہ کہیں کہ جب یہ امریکہ میں آئے یہاں پر جنرل باجوہ اور عمران خان، تو وہاں امریکہ اور کینیڈا میں جو انڈین تھے انہوں نے عید منانا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جی بس کشمیر آپ سے گیا۔ ہم نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے دونوں جو جنرل صاحب اور یہ جو پرائم منسٹر صاحب آئے یہ سودا کر کے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے عمران خان نے کہا کہ میں تو ایسے جیسے میرا استقبال ہو رہا ہے جیسے کہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، ہیں سمجھ آ گئی نا؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے عید منانا شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ روز کے بعد کہ کشمیر ہڑپ کر لیا گیا۔ اچھا، اب میں نے حامد میر سے، میرے لیے جو اہم تھا نا، میرے لیے اہم تھا، یہ سارے انکشافات تو بہت ہی اہم ہیں نو ڈاؤٹ۔ میں نے حامد میر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا میر صاحب آپ کی انٹیگریٹی پہ، آپ کی سچائی پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، آپ سچ بول رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب ایک بندہ ریفرنس دے کے کہہ رہا ہے کہ جی وہاں پہ 20-25 صحافی تھے، ان کے سامنے بیٹھی ہوئی اینکر معروف صحافی نسیم زہرا صاحبہ وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھی، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پہلے تو میں نہیں کہتی تھی لیکن اب میں اوپن کہہ رہی ہوں کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ پہلے کہتی ہیں کہ میں اندر ہی کہہ رہی تھی اور اندرون خانہ، اب میں اوپن کہہ رہی ہوں۔ کاش یہ آپ نسیم زہرا صاحبہ بہت اچھی صحافی ہیں، کاش یہ جنرل باجوہ کے دور میں ہی آپ کہہ دیتے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ اچھا، میرے لیے اہم ٹائمنگ زیادہ، یہ انکشافات سارے اہم ہیں لیکن ٹائمنگ میرے لیے اس سے بھی اہم۔ بعض اوقات کوئی انکشاف ہوتا ہے یا بیان آتا ہے یا انٹرویو ہوتا ہے نا، اس بیان یا انٹرویو سے زیادہ اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے کہ یار اس وقت کیوں ہو رہا ہے، اس وقت یہ انکشاف کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے حامد میر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کی ساری مجھے سچائی پہ اعتماد ہے، ایک آپ بڑے صحافی ہیں، تو لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ٹائمنگ پہ اعتراض ہے، یہ آپ اتنا عرصہ چپ کیوں رہے؟ انہوں نے جواب میں مجھے ایک کسی بندے کا ٹویٹ کا لنک بھیجا، اس ٹویٹ میں انہوں نے اس وقت کی گفتگو حامد میر صاحب کی وہ کی ہوئی تھی جب وہ اسد طور صاحب پہ حملہ ہوا نا، اور حامد میر صاحب نے اسد طور کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ بیان، بہت ساری لمبی چوڑی گفتگو کی تھی پریس کلب کے سامنے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ جی ان کا ایک جملہ تھا کہ آپ انڈیا سے جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ٹینکوں کو آپ بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا ہے۔
تو آپ اگر اس طریقے سے آپ پھر میڈیا کو کہتے ہیں کہ نیا جو ہمارا نیریٹو ہے جو انڈیا کے ساتھ، اس کا ہمارے ساتھ تعاون کریں، لیکن انہوں نے وہ ڈیٹیل نہیں بتائی تھی کہ جنرل باجوہ نے، میں نے اس سے تو یہ ہوتا ہے نا کہ بہت ساری کسی سے آپ نے سن لیا، یا آپ کی اپنی اوپینین ہے، یا کسی بھی عہدیدار سے سنا، یا کسی اور سے سنا، اور سنی ہوئی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا سے جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کہتے ہیں ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا ہے۔ لیکن آپ جب اب بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں بلایا اور ہمیں بلا کے کہا کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں میڈیا والے، کیونکہ آپ جو اگر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ہم جو ہے نا، ہم سے آپ کو تعاون چاہیے اور انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال کرنے میں، اس وجہ سے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہمارے جو ٹینکوں کو زنگ لگ گیا ہے، توپوں کو زنگ لگ گیا ہے، ہم تو انڈیا سے جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس تو تیل ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں، یہ باتیں کی ہیں، بہت ہی اس طرح کی جو کہتے ہیں نا شودی باتیں، اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ اب آپ جو اب بتا رہے ہو، میرے لیے اہم یہ کہ سر اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے نا، اس کی ٹائمنگ اس لیے اہم ہے کہ اس وقت بتانا بات بالکل سچ ہے، میں پہلے کہہ دوں کیونکہ مجھے یقین ہے، اور میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی اس کی کنفرمیشن بھی کرائی ہے، بالکل جو صحافی جو ہے نا وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ایسی بات ہوئی ہے، نسیم زہرا صاحبہ نہیں، اور یہ اوپن ریکارڈ پہ آ گیا ہے نا اب تو ساری کوئی چیزیں۔ لیکن اب کیوں آیا ہے؟ بہت سارا عرصہ چپ کیوں رہا؟ کیا کوئی خوف تھا؟ کیا کوئی صورتحال؟ کیا اب جو ٹائمنگ ہے نا یہ بڑی اہم ہے۔ اس وقت جنرل باجوہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ عمران خان کا اتنا ہی قصور نہ گرداننا، یہ ایک ہے نا، اس پہ کچھ نہ کچھ تو ڈاؤٹ ہوگا نا ڈیفینیٹلی، کہ بھائی اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس وقت اس بات کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر جنرل باجوہ کو آپ ہٹ کر رہے ہیں تو کیا عمران خان پرائم منسٹر بالکل معصوم تھے اس وقت؟ اور جب عمران خان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، 25 صحافی، اس میں سے عمران خان کا ہمدرد کوئی نہیں تھا، 25 صحافیوں کو بریفنگ مل رہی ہے، اور وہی بریفنگ آ کے عمران خان کو بھی ملی ہے، یعنی دفتر خارجہ کو ملی ہے نا، شاہ محمود قریشی بھی بیچ میں بیٹھے ہیں، باقی سارے دفتر خارجہ، انہوں نے عمران خان، وہاں پر بھی جنرل باجوہ نے اسی طرح کی باتیں کی ہیں، تو پھر عمران خان نے جنرل باجوہ کو بلا کے کیوں نہیں کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ انڈیا کو جواب نہیں دے سکتے؟ لیکن بات تو یہ ہے کہ وہاں پر بھی کانپیں ٹانگ رہی تھیں کہ جب انہوں نے ابھینندن کو گرایا تھا، اور ابھینندن جب گرا تو پھر اس کے بعد 72 گھنٹے کے اندر واپس کرنا پڑا، اور آپ جنرل باجوہ کو تو چھوڑ دیں، آپ جنرل باجوہ کو تو چھوڑ دیں، آپ کا پرائم منسٹر خود فلور آف دا ہاؤس کہہ چکا ہے، اس وقت کا پرائم منسٹر، کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اپوزیشن والوں نے جب تنگ کیا تو کہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں میں انڈیا پہ حملہ کر دوں؟ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں تو مودی صاحب کو فون کر رہا ہوں کل سے، وہ تو میرا فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ یہ آپ کے پرائم منسٹر کی ویلیو تھی، یہ آپ کے، تو جب اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا ایکا تھا، اس کا مطلب یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو بگڑ گئی، اگر نہ بگڑتی تو دونوں ایکا کر کے انہوں نے کشمیر تو چھوڑے، انہوں نے تو اسلام آباد بیچ دینا تھا۔ یہ کون سا سٹیٹ سیکرٹ ہے کہ ایک بندے نے، جنرل باجوہ اور عمران خان نے کشمیر بھیج دیا اور چپ رہے کہ جناب وہ سردار فاروق حیدر بھی اور فلاں دوسرے شاہ محمود قریشی بھی چپ رہنا ہے کیونکہ کہیں سٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں نہ آ جائیں ہم؟ بھائی کل کو اگر اسلام آباد یہ بھیج دیتے تو تب بھی آپ کہتے کہ ہم چپ رہیں کیونکہ سٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں نہ آ جائیں ہم۔ تو یہ والی صورتحال ہوتی ہے، یہ والا انداز۔ یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی اب کی بار، اب آپ نے اتنے عرصے کے بعد جو پورے راز سے پردہ اٹھایا ہے، تو پھر یہ آپ بھی تو اس طریقے سے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ مجرمانہ خاموشی تھی نا سر، یہ مجرمانہ خاموشی تھی۔ یہ اس وقت جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سے، اب اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ میں نے اسمبلیاں جو پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی جو ڈیزالو کی، یہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ کی۔ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں، بہت ساری میمز بھی بن رہی ہیں، تنقید بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جب بندہ کچھ زیادہ ہی نشہ کر لے، خیر سے معذرت کے ساتھ، تو اس وقت اسی طرح کے بیانات ہوتے ہیں۔ بھائی اس نے جیسے ہی عدم اعتماد کے نتیجے میں نکلا، انہوں نے پہلے انٹرویوز میں کہا کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس نے اسے جانور کہا،
یزید کہا، میر جعفر کہا، میر صادق کہا، اس کے بعد اسے پتہ نہیں غدار کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا، ٹھیک ہو گیا نا. اور ہر وقت میری حکومت کو گرانے والا واحد بندہ جنرل باجوہ تھا، بار بار کہا. بھائی اگر یہ ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن دینا بھی غلطی تھی اور سارا کچھ ہی، اور ایکسٹینشن دینے کے بعد ایک دفعہ پھر انہیں ایکسٹینشن کی بھی آفر کی جب موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا، ان کو تا حیات خیر سے انہوں نے جو ہے نا آفر کی تھی. ایسا بندہ جس نے آپ کی حکومت بھی گرائی، ایسا بندہ جس نے امریکہ کے ساتھ مل کے آپ کی حکومت گرائی، ایسا بندہ جو غدار تھا آپ کی نظر میں، ایسا بندہ جس کو آپ ایک ایکسٹینشن دینا سب سے بڑی غلطی تھی، اس بندے کے کہنے پر آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی. وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ وہاں پر جب عارف علوی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ جلد الیکشن چاہتے ہیں تو آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، آپ کے پاس جو اسمبلیاں ہیں. تو میں نے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی جنرل باجوہ کی. بھائی آپ کی اپنی عقل، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں تو بہت سارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ یوتھیوں کا لیڈر ہو یا یوتھیوں ہو، ان کا اپر چیمبر فارغ ہے، ان کا ایوان بالا فارغ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ وہی ہے نا کہ یہ کوئی نشے کی زیادتی ہو سکتی ہے نا کہ جس کے بعد بندہ بہکی سی باتیں کرے. بھائی وہ جنرل باجوہ جس کی ایسی تیسی آپ ایک کر رہے ہیں، جس کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دی آپ نے، اس کے کہنے پہ آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کر. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی بات آپ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنا میری غلطی تھی، ٹھیک ہے، اور ایمنسٹی اسکیم دینا میری غلطی تھی، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری غلطی تھی، فلاں بھی میری غلطی. او بھائی کوئی کام آپ نے اپنی عقل سے بھی کیا ہے یا ہر وقت دوسروں کی عقل استعمال کر کے کیا ہے؟ کوئی کام آپ نے اپنی عقل سے بھی کیا ہے. مجھے تو حیرت یہ ہے، کوئی یوتھیا سوال نہیں کرے گا کیونکہ یوتھیوں کا ایوان بالا خالی ہے. بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور بلومبرگ امریکی جریدہ بہت ہی اہم، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان کی خواہش ہے نا قبل از وقت الیکشن کی، اس نے پاکستان کو آئینی بحران میں مبتلا کر دیا ہے، اور چیف جسٹس اس کا مرکزی کردار ہے. اور کبھی کسی قیمت، یہ 2-4-6 روز پہلے آئی ہے، کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اس میں شامل نہیں ہوئیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کی یہ جو حکومت ہے اس کی اب ڈائریکٹ ٹسل آ گئی ہے چیف جسٹس کے ساتھ، کیونکہ چیف جسٹس کا آرڈر وہ نہیں مان رہے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، لیکن بہت بڑی ٹسل میں دیکھ رہا ہوں عید کی چھٹیوں کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے اب جو وہ لا کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے نا، اور وہ قانون بن گیا ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق، ان دونوں کو وہ بیٹھ کے قانونی اور آئینی حیثیت مل گئی ہے کہ انہوں نے ایک بینچ بنا دینا ہے، اور وہ بینچ بنا کے وہ کیا کریں گے وہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا. اور بہت ساری صورتحال اس بینچ کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دے دینا ہے. یہ ایک اتنا بڑا آئینی بحران آ رہا ہے، اور اتنی بڑی، یہ ایک تو انٹرا سپریم کورٹ ٹسل آ رہی ہے، اور باقی ٹسل تو آپ کو پتہ ہے ہیڈ آن کولیجن ہے، باقی ٹسل بہت زیادہ ہے، باقی کیا کیا صورتحال آ رہی ہے. باقی پھر اس کے بعد یہ تو کوئی ساز زدہ فیصلے ہوں یا ساز زدہ ججز ہوں، یہ جو ساز زدہ یا بیگمات زدہ یا بیٹیوں زدہ، یہ جو سارے زدہ ججز ہیں نا، اب اس کے بعد بہت بڑا گھمسان کا رن پڑنے والا ہے. آپ بس ایک دن کا مزید انتظار ہے، اس کے بعد دیکھیے گا. لیکن دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی خیر کرے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.